السلام علیکم. آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئے بلاگ کے ساتھ. تو آج کے بلاگ کا ٹائٹل آپ نے دیکھا ہی اور تھمبنیل میں بھی پڑھا ہی ہوگا کہ آج ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے. تو کسی بھی کام کو کرنے کی ہمت اور طاقت ہمیں کہاں سے ملے گی اور کس طرح سے آئے گی جس سے گھر کا ہو یا پھر باہر کا بھی ہو سارا کام ہم لوگ کو آسان لگے اور بالکل بھی بوجھ نہ لگے اور بالکل افسوس نہ ہو کسی بھی کام کو کرنے کا. تو وہی میں ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی اور آپ لوگ کے کام بھی آئیں گی. اس سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ملے گا, کام کرنے کی ہمت, طاقت اور توفیق ملے گی. بے شک دینے والے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل اور دماغ دیا ہے سوچ سمجھ کے اور سارے کام کو آسانی سے کرنے کے. تو اب یہ گھر کے کام کاج جو ہیں میں ساتھ کے ساتھ کرتی رہوں گی اور ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں سے بات بھی کرتی رہوں گی. تو یہ سبزیاں آئی تھیں تو میں اسٹور کر رہی ہوں فریج میں رکھنے کے لیے. ہری مرچی ہیں, باقی آپ نے دیکھا ہے سبزیاں ہی ہیں. آج کل ہمارے گھر میں سبزیاں ہی بن رہا ہے زیادہ تر. بقرعید سے سب مٹن کھا کے نا سب کا من ہی ایک دم بھرا ہوا ہے. تو فی الحال ہم لوگ صرف زیادہ تر ویج ہی کھا رہے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. میں نے دوسرا ٹاپک شروع کر دیا. تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا ارادہ ہونا چاہیے, پکا ارادہ. پکا ارادہ ہی ہم کریں گے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے ہی دیتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو شادی سے پہلے میں کھانا بھی نہیں بناتی تھی اپنے گھر میں, کی ضرورت نہیں تھی ماشاءاللہ سے کھانا بنانے کے لیے اور گھر کے برتن دھونے کے لیے اور سارے کاموں کے لیے تھی ہمارے یہاں میڈ سب تھیں, مطلب ہیلپر سب تھیں اور بڑی بہنیں تھیں میری. تو کھانا وانا بھی وہی لوگ بنا دیتی تھی اور مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اور بہت کم عمر میں شادی بھی ہو گیا تو مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا. میں سمجھے جب میری شادی ہوئی تب مجھے صرف چائے بنانے آتا تھا اور روٹی بنانے آتا تھا, بس یہی 2 چیز ہی آتا تھا مجھے. اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں تھا. ساری چیزیں میں نے شادی کے بعد ہی سیکھی تھی. تو اب میں کوئی سا بھی کام کرنے کے لیے سوچتی نہیں ہوں. جب پہلے کوئی سا بھی کام کرنا ہوتا تھا مشکل سے مشکل کام بھی میں کر لیتی ہوں. ایک بار ارادہ پکا کرتی ہوں اور بس اللہ تعالیٰ پورا کروا ہی دیتے ہیں. اگر نیت کسی بھی کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے پکا ارادہ پہلا. دوسرا سچی نیت, اور جس کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں اس سے سچی محبت اور اللہ پہ پکا یقین. یہ چاروں چیزیں نا ہونی سب سے ضروری ہے. یہی ساری چیزیں ہوں گی آپ کے اندر تو سارا کام آسانی سے ہو جائے گا اور بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا. اور کرنے کے بعد جو من کو سکون ملتا ہے اور پھر اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں کام سب کرنے کی, وہ میں بھی آگے بتاؤں گی. فی الحال میں اپنا بتا دوں کہ اب مجھے سارا کام مطلب میں سارا ہی کام کر لیتی ہوں. گھر کا ہی بھی ہو یا پھر باہر کا بھی ہو. میرے ہسبینڈ کبھی بولتے ہیں جیسے چیلنج کی طرح, تو یہ کر ہی نہیں سکتی, یہ کر ہی نہیں سکتی. جیسے ہی یہ بولا نا ویسے میرے اندر ایک دم عجیب سا آ جاتا ہے طوفان کی, نہیں میں کر کے ہی دکھاؤں گی. یہ میں کرتی ہوں, میں شروع کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ پورا کروا دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. کچھ بھی ہو, کوئی سا بھی کام ہو, جیسے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو اکیلے, یا پھر مشکل ترین کام ہے ایک ہم لوگوں میں کباب بنانا ہوتا ہے, سیخ کباب. وہ بہت ہی مشکل ہے جس طرح سے ہم لوگ بناتے ہیں ہم لوگوں میں بنتا ہے. بہت ہی مشکل ہے اس کو مطلب کاٹنا ایک طرح سے, پھر اس کے مسالے وغیرہ لگا کے پھر اس میں سیخ میں ڈالنا اور پھر اس کو سینکنا تو سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا پہلے. مجھے جب دیکھتی تھی سب کو بناتے مجھے لگتا تھا میرے بس کا تو یہ ہے ہی نہیں, میں کر ہی نہیں سکتی. لیکن ایک دن میرے ہسبینڈ نے بس اتنا ہی بولا کہ تیرے بس کا ہی نہیں ہے, نہیں کر سکتی. ایسے ہی میرے اندر آیا طوفان کی میں کر ہی لوں گی. اب میں کر بھی لیتی ہوں سارا کچھ اکیلے, وہ بھی بنا کسی کی مدد کے سب کچھ کر لیتی ہوں. یہاں تک کہ سیک بھی لیتی ہوں. آگ بھی جلانے مجھے بالکل نہیں آتا تھا پہلے, وہ بھی میں کر لیتی ہوں. تو یہ سب ہے صرف پکا ارادہ ہو. اللہ پہ یقین رکھیے, بس ارادہ اپنا پکا رکھیے کہ ہاں مجھے کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح اس کام کو پورا کروا ہی دیتے ہیں. میں کوئی سا بھی کام کرنے سے پہلے سوچتی نہیں ہوں کہ یہ میں سے ہوگا کہ نہیں ہوگا, بس سوچتی ہوں کہ کر کے دیکھتی ہوں ہوتا کہ نہیں, ہو جاتا ہے.
بے شک اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں، اور ارادہ بھی میرا پکا ہے، اور جس کے لیے اپنے ہسبینڈ کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے کرتی ہوں، اس سے سچی محبت بھی ہے۔ ان لوگوں کو کر کے دینا مجھے اچھا بھی لگتا ہے، مجھے پسند بھی ہے، اور دل کو سکون بھی ملتا ہے اس طرح سے۔ تو یہی پکا ارادہ رکھیں گے اور سارا کام ٹائم پہ کریں گے، کوئی سا بھی کام مشکل اور بوجھ نہیں لگے گا۔ جیسے کافی لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کھانا بنانا اتنا مشکل ہے، ایسا لگتا ہے کہ کھانا نہیں بنانا پہاڑ توڑنا جیسا مشکل لگتا ہے ان لوگوں کو، لیکن ہم لوگ کے لیے نہیں ہے۔ ہم لوگ دونوں ٹائم ہی بناتے ہیں کھانا، اور روز کا روز بناتے ہیں، وہ بھی کتنی جو بھی بول دے، بچے لوگ کے لیے الگ، ہسبینڈ کے لیے الگ، جو ایک بار بول دے وہ 1 سیکنڈ میں بنا دیتی ہوں میں۔ اللہ کا شکر ہے اس کے لیے، بہت بہت شکر ہے، احسان بھی ہے۔ نماز بھی ہے، جس طرح سے نماز پڑھنا، ہم لوگ گاؤں سے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو گاؤں میں تو بالکل بھی ماحول اس طرح کا جاہلانہ، وہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، تو مجھے پہلے لگتا تھا کہ بہت مشکل ہوتا ہوگا، اسی لیے کوئی نہیں پڑھتا، تو مجھے لگتا تھا میں بھی نہیں پڑھ پاؤں گی، جب کوئی نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھ پاؤں گی، پہلے لگتا تھا جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ اور اب دیکھیے الحمدللہ میں 5 وقت کا نماز پڑھتی ہوں۔ تو بس وہی ہے، یہ سوچ ہوتا ہے ہمارا جو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے روکتا ہے ہمیں۔ ایک بار اگر سوچ لیں کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے تو وہ کروا ہی دیتے ہیں۔ بس سوچنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے کہ مجھے کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے کسی بھی حال میں، بس اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستہ نکال ہی دیتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے۔ چاہے چھوٹے بچے ہوں، میرے بھی چھوٹے بچے تھے، تب بھی میں سوچ رہی تھی جب کہ کیسے پڑھوں گی، کون سنبھالے گا بچوں کا، اکیلے بھی رہتی تھی میں جب، تب بھی سوچتی تھی کہ کیسے ہوگا، نہیں پڑھ پاؤں گی، کیا ہوگا، لیکن ارادہ پکا تھا میرا کہ پڑھنا ہی ہے مجھے، وہ چھوٹا ہے تب بھی مجھے پڑھنا ہی ہے۔ سے 1-2 مہینے کا، 6 مہینے کا اور 1 سال کے بچے جو اتنا مطلب گرتے پڑتے رہتے ہیں ادھر ادھر، بالکل بہت ہی مطلب پریشانی ہوتی ہے تب جب اکیلے ہوتے ہیں، لیکن تب بھی میں نے الحمدللہ پڑھا ہے اور ابھی بھی پڑھ رہی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی پہ پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ زندگی کی اپنے آخری وقت تک۔ تو یہی ہے میرے کہنے کا مطلب، صرف یہی ہے کہ ارادہ ہمیں پکا رکھنا ہے، نیت بالکل صاف رکھنا ہے، بالکل ایسا لاپرواہی کرنی کہ ہم ہوگا تو پڑھ لیں گے اور نہیں تو نہیں، ہوگا تو یہ کام کر لیں گے نہیں تو نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ارادہ ایسا رکھنا ہے کہ ہاں مجھے کرنا ہی ہے یہ کام، کسی بھی طرح سے کرنا ہی ہے، نماز مجھے پڑھنا ہی ہے، اگر نماز چھوٹ جائے تو اتنا دل میں ہونا چاہیے ملال، مطلب دکھ، اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ مطلب کچھ نہ کچھ راستہ بنا ہی دیتے۔ اکثر میرے بھی جب چھوٹے تھے بچے، ابھی بھی ایک چھوٹا ہے تھوڑا، لیکن اس سے بھی جب چھوٹا تھا تو سوچتی رہتی تھی کیسے پڑھوں گی، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے کیسے پڑھوں گی، لیکن ٹائم ہوتے ہوتے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ راستہ نکال ہی دیتے تھے، جیسے کوئی آ ہی گیا پکڑنے کے لیے، یا پھر سو ہی جائے بابو، یا پھر کھیلنے ہی لگے، کچھ بھی مطلب کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے، بس ارادہ آپ لوگوں کو پکا رکھنا ہے، ارادہ بالکل بھی کچا نہیں رکھنا، پکا رکھنا ہے۔ جسے روزہ بھی رکھنے کا ہوتا تھا، تو میرا یہ آپریشن سے ہوا تھا ابھی چھوٹا والا بابو، تو میرے گھر میں سب، تب میں مائکے میں تھی اپنے، میرے ابا اور امی سب منع کر رہے تھے نہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ جو پیدا ہونے کے مطلب 1.5 مہینے کے بعد رمضان شروع ہو گیا تھا، نہیں 1 مہینے کے بعد رمضان شروع ہو گیا تھا، سب منع کر رہے تھے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے، کیونکہ آپریشن سے ہوا، مجھے کمزوری بھی تھی، اتنا منع کر رہے تھے گھر میں، تو پھر میں نے ایک روزہ، ایسے ہی ابا سب بہت منع کر رہے تھے تو ایک روزہ چھوڑ بھی دیا کہ نہیں رکھا، تو اتنا افسوس ہو رہا تھا مجھے، اتنا ملال ہو رہا تھا کہ نہیں مجھے رکھنا ہی ہے رمضان میں، سے بنا روزہ رکھے اتنا عجیب لگتا ہے، مطلب اتنا دکھ ہو رہا تھا اندر سے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ نہیں میں رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دے دیا اور میں رکھ بھی لی سارے روزے اس کے بعد، اور پورا بھی کروا دیا اللہ نے، اور کوئی کمزوری یا کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی، کوئی گیس نہیں بنا، کچھ نہیں ہونا، سب بولے تھے کہ خالی پیٹ رہنے سے آپریشن ہوا ہے، گیس بھی بنے گا یہ وہ، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ارادہ پکا تھا، نیت صاف تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ بس میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو اللہ پہ یقین رکھیے اور اپنا ارادہ پکا کریں، بس یہی میں سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو۔
اور ساتھ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، لائک کر لیجیے میری ویڈیو کو، اور شیئر بھی کر لیجیے گا فرینڈس اور فیملی میں، اور بیل آئیکن بھی آن کر لیجیے تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کی نوٹیفیکیشن وغیرہ آپ لوگ کے پاس پہنچے اور آپ میری کوئی سی ویڈیو مس نہ کر پائیں۔ ابھی میں فی الحال سوچ رہی ہوں موٹیویشنل ویڈیو ہی بناؤں، کہ ہاؤل ویڈیو کافی ساری ہو گئی، تو اب میں اسی طرح کی ویڈیو ہاؤل بھی بناؤں گی بیچ بیچ میں، ابایا ہاؤل یا پھر کوئی سا بھی میں نے میشو سے سامان منگوایا تو اس کا ہاؤل بھی بنا دیا کروں گی، لیکن اس طرح کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں بناتی رہوں گی۔ اب میں چلیے کام کے کرنے کی فائدے بتاتی ہوں۔ تو کسی بھی مطلب گھر کے سارے کام کرنے کے 5 فائدے ہیں۔ ایک تو ہے صحت تندرستی، کام کرنے سے ہاتھ پیر چلتا ہے، ایکٹیو رہتے ہیں لوگ کا دماغ چلتا ہے، مائنڈ چلتا ہے۔ جو ایک بات آپ لوگ نوٹ کر کے دیکھیے، کسی بھی انسان کو آپ دیکھیں گے نا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے دن بھر، تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارا ایک کام کرتے ہیں، مطلب زیادہ تر کام کرتے ہیں گھر کے، تو ہمارا دماغ بھی چلتا ہے، ہاتھ پیر بھی چلتا ہے، اور مائنڈ بھی چلتا ہے، مائنڈ بھی ایکٹیو رہتا ہے۔ ہاتھ پیر چلنے سے ہی اور خون کا دوران ہونے سے ہی مائنڈ بھی چلتا ہے، تب آئیڈیا بھی آتا ہے بہت سارے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے اگر سوچیں گے نا، جیسے مجھے ویڈیو بھی بنانا تھا، ایسے بیٹھے بیٹھے سوچتی رہوں گی کہ ویڈیو بنانا ہے مجھے، کیا بناؤں کیا، کچھ آئیڈیا نہیں آتا۔ ایسے ہی ہاتھ پیر چلتا رہتا ہے، کام ہوتا رہتا ہے، خون کا دوران ہوتا رہتا ہے، تو آئیڈیا بھی آتا ہے اور دماغ بھی چلتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی فائدہ ہے، صحت تندرستی بھی رہتی ہے، اس سے بیٹھے بیٹھے خون کا دوران رک جاتا ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، درد ادھر ادھر یہ سب ہوتا رہتا ہے، اور ہاتھ پیر چلنے سے بیماریوں سے بھی سب سے پہلے ہم لوگ بچتے ہیں، صحت تندرستی رہتی ہے۔ اور شیطانی وسوسے، دوسرا ہے شیطانی وسوسوں سے ہم لوگ بچتے ہیں، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، طرح طرح کے وسوسے اور الٹی سیدھی باتیں اور فضول کے گناہ کا کام کرتے ہیں خالی بیٹھے بیٹھے۔ تو دوسرا تو یہ ہوا شیطانی وسوسے سے نجات ملتی ہے ہمیں۔ اور تیسرا ہے دل کا سکون ہوتا ہے، کہ کام سب کر کے دیتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو، بچوں کو، گھر کے لوگوں کو، یا پھر مائکے میں ہی رہتے ہیں تو اپنے مائکے والوں کے لیے، سسرال میں رہتے ہیں تو سسرال والوں کے لیے کام کرتے ہیں، تو دل کو سکون ملتا ہے کہ ہاں میری وجہ سے سب لوگوں نے کھانا کھا لیا، میری وجہ سے سب کو کچھ فائدہ ہوا، تو دل کا سکون بھی ہوتا ہے یہ۔ اور چوتھا ہے گھر والے خوش بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم کچھ نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے، تو ہسبینڈ کی نظر میں بھی تھوڑی نہ کوئی اہمیت رہے گی اور عزت رہے گی۔ ایسے لوگ جو دن بھر بیٹھ کے نا الٹا ہسبینڈ سے ہی کام کرواتے ہیں، یا پھر خالی ہیلپر سے ہی کام کرواتے رہتے ہیں، خود بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگ ہسبینڈ میں کوئی عزت نہیں کرتے، نہ ان کی نظر میں کوئی اہمیت رہتی ہے۔ تو گھر والے بھی خوش رہتے ہیں، بچے، ہسبینڈ، اور جہاں بھی ہم لوگ چاہے مائکے میں رہیں، سسرال میں رہیں، سب لوگ خوش رہتے ہیں گھر کا کام کرنے سے۔ اور پانچواں ہے زندگی آسانی سے گزرتی ہے، سکون سے، دل کا سکون بھی رہتا ہے اور زندگی بھی سکون سے گزرتی ہے، سب کی نظر میں عزت رہتی ہے، اہمیت رہتی ہے، اور خود کے لیے بھی فائدے مند ہے کام کرنا تو۔ اور ہمیں یہ ملال نہیں رہے گا جیسے ہم لوگ بیٹھے رہیں خالی کچھ کام نہیں کریں، بچوں کے لیے، نہ ہی ہسبینڈ کے لیے، نہ کسی کے لیے، تو دل دکھ تو رہے گا نا اندر سے کہ میں کچھ نہیں کر رہی ہوں، کیا فائدہ پھر ہونے کا مطلب کوئی مطلب اندر سے رہتا ہے یہ گلٹی کہ کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، بہت ہی زیادہ گلٹی رہتا ہے مجھے تو، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہی ہے کہ زندگی میں سکون بھی رہتی ہے، زندگی آسانی سے بھی گزرتی ہے، سب لوگ خوش رہتے ہیں، بچے لوگ کے نظر میں اور ہسبینڈ کی نظر میں خاص کر اہمیت رہتی ہے کہ ہاں بچے لوگ سوچتے ہیں میری ممی میرے لیے اتنا کر رہی ہیں، اور ہسبینڈ سوچتے ہیں کہ میری وائف اتنا کر رہی ہے میرے لیے۔ تو یہی ہوتا ہے کسی بھی کام کو، گھر کے کام کرنے کے اور باہر کے کام تو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، مطلب جو ہی ہوتا ہے ہم لوگوں سے، جیسے باہر سے کچھ سامان وامان لانا، یا پھر بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، یا اسکول لے کے جانا، یہ سب کام، تو اس سے دل کو بھی سکون ملتا ہے، زندگی بھی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے فضول کا جو بیٹھے رہتے ہیں نا، بس ٹی وی میں فون میں لگے رہیں اور باتوں میں لگے رہیں دنیا داری کے، ان لوگوں اندر سے بھی سکون نہیں رہتا ہے، بس ان لوگوں کو فالتو کا یہ بکواس کر کے ہی سکون ملتا ہے۔ اور اصل میں جب یہ لوگ اکیلے ہوتے ہیں، جب رات ہوتا ہے نا سونے کا ٹائم، تو اندر سے اتنے بے چین ہوتے ہیں، ان کو نہ نیند بھی نہیں آتی ہے، ایسے لوگوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں، ایسے لوگوں کو جب دیکھو میں یہی سب شروع ہو جاتی ہوں، بہت جھیلا ہوا میں نے اس طرح کے لوگوں کو سچ میں۔
بہت زیادہ میں پریشان بہت ہو گئی ہوں اس طرح کے دو منہیں لوگوں سے۔ میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے، میں نے پورا بتایا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ آپ لوگ وہ والی ویڈیو بھی جا کے دیکھیے، میری پچھلی ویڈیو، ہو سکتا ہے آپ لوگ کو کچھ کام آ جائے، اور پھر آپ کی زندگی میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہوں تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے اپنا رہنا ہے صبر کر کے، وہ بھی بتایا ہوا ہے میں نے، تو جا کے دیکھ لیجیے گا میری پچھلی ویڈیو بھی، اس سے پچھلی ویڈیو بھی ہے ہسبینڈ وائف کے اوپر، وہ والی بھی دیکھ لیجیے گا۔ اور اگر آپ کو کچھ اور بھی دیکھنا ہے تو بتائیے گا مجھے کمنٹ کر کے، میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو ہے موٹیویشن ہے ایک طرح سے کسی بھی کام کو کرنے کی، جو میں اپنا اختیار کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی آسانی رہے گی۔ سب کی زندگی میں الگ الگ اصول ہوتے ہوں گے کام کو کرنے کے، کافی لوگ بہت کام کرتے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں مطلب کرتے ہیں لیکن ان کو مشکل لگتا رہتا ہے نا، کہ بوجھ کی طرح لگتا رہتا ہے، مطلب اپنے آپ کو سوچتے رہتے کہ کیوں میں عورت ہو گئی ہوں جو خالی کام ہی کرنا ہوتا ہے، کتنی ساری ذمہ داریاں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب وہ لوگ تھوڑا یہ ہو جاتے ہیں ڈی موٹیویٹ، تو ان لوگوں کو کی موٹیویشن کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو آپ لوگ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو، اور لائک سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، بتائے گا آپ لوگوں کو میری باتیں کیسی لگی۔ تو یہیں تک تھی میری آج کی پوری ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آؤں گی میں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔